السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں کھڑے ہو کر کھانے پینے کا کیا حکم ہے؟ اسی ٹاپک کے اوپر یہاں پر میں کچھ علماء کرام کے بیانات ایک جگہ کرنے کی کوشش کیا ہوں اور اس کے دو پارٹ کیا ہوں۔ فرسٹ پارٹ یعنی شروعات میں شارٹ کلپ میں بیانات کا خلاصہ اور دوسرے پارٹ میں تفصیلی بیان۔ اگر آپ تفصیل میں اور دلیل کے ساتھ مسئلہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو آخر تک ساتھ میں رہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آخر تک ساتھ میں رہیں گے۔ وہ حدیثیں منسوخ ہیں، کھڑے ہو کے پانی پینا اور کھانا کھانا جائز ہے، البتہ عمومی سنت نہیں ہے۔ یہ عمومی سنت یہی ہے کہ بیٹھ کے ہی کھایا پیا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اس پر کھڑے ہو کر پانی پینے پر اظہار ناراضگی فرمایا ہے۔ اس طرح ابن ماجہ کی روایت صحابہ کہتے ہیں نحن نأکل و نمشی، ایک روایت میں ہے کہ نحن نشرب و نمشی، ہم کھا رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ چل رہے ہوتے تھے، ہم پی رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ ہم چل رہے ہوتے تھے۔ تو جب نبی کریم کا حکم آئے وہ بھی اس میں طبی مشورہ نظر آئے اور صحابہ کا عمل اس کے بظاہر کسی جگہ مخالف نظر آئے، تو اس کا مطلب ہے صحابہ کرام چونکہ مزاج رسول کو زیادہ جانتے ہیں تو مشورہ رسول قبول کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہوتا۔ قبول کریں بہت اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی حرج بھی نہیں۔ اب چونکہ اس میں قانونی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے آپ کھڑے ہو کر کھا سکتے ہیں، لیکن ادب و تہذیب، اخلاقیات اسلام، حفظان صحت کے مسائل، ان تمام کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو کھڑے ہو کر ہرگز نہیں کھانا چاہیے۔ تو کھڑے ہو کر کے پانی پینا یہ صاحب شریعت کی نگاہ میں سخت ممنوع چیزوں میں سے ایک ہے، یعنی اس سے جتنا ممکن ہو سکے آدمی بچے، یہ بہتر اور اچھا راستہ و طریقہ نہیں ہے۔ بعض صحابہ اکرام سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا، کھڑے ہو کر پانی حضور نے اور صحابہ نے پیا ہے۔ یہ جو کھڑے ہو کر پانی پینا ہے یہ اس لیے ہے بیان جواز کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا یہ حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، صحابہ اکرام کی عادت مبارکہ بیٹھ کر پانی پینے کی تھی، اسی لیے سنت بیٹھ کر پانی پینا ہی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی ایک حدیث سنی ہے کہ جب تم کھڑے ہو کر پانی پیتے ہو تو تمہارے ساتھ ایک خوفناک شیطان پانی پیتا ہے، یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ جو بھول کے بھی کھڑے ہو کے پانی پیے وہ کیا کر دے، وہ روایت بھی منسوخ ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں مولا علی علیہ السلام سے موجود ہے کہ جب وہ کوفے گئے تو وہ ظہر سے عصر تک اور عصر سے مغرب تک لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو ایک دن مولا علی نے وضو کیا، لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وہ یعنی امیر المومنین تھے، انہوں نے دارالخلافہ جو ہے وہ کوفے میں شفٹ کر لیا تھا، وہیں چبوترے پہ بیٹھ کے لوگوں کو دینی مسائل سکھاتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے وضو کیا، وضو کا پانی بچا ہوا کھڑے ہو کے پیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوفے کے لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب اور غلط اور گناہ سمجھتے ہیں، میں نے جان بوجھ کے کھڑے ہو کے پانی پیا تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وضو کے بعد والا ثابت ہے، ویسے کوئی نہیں ثابت، انہوں نے کیٹاگوریکل بات کی اور کیٹاگوریکل جواب دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن عمر سے حضرت ابو ہریرہ سے موجود ہے روایت صحیح سند کے ساتھ کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہو کے پانی بھی پیتے تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے، آپ ہمیں منع نہیں کرتے تھے۔ وہ حدیثیں منسوخ ہیں، کھڑے ہو کے پانی پینا اور کھانا کھانا جائز ہے، البتہ عمومی سنت نہیں ہے۔ یہ عمومی سنت یہی ہے کہ بیٹھ کے ہی کھایا پیا جائے۔ جیسے عمومی سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ آہستہ آواز میں پڑھا جائے، سرن، جس طرح سعودیہ میں ہوتا ہے، البتہ اونچی آواز میں جہرن بھی نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے صحیح بخاری میں، لیکن عمومی سنت سرن ہے، جہرن نہیں ہے۔ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ انشاءاللہ کالز لیں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور ہم جو کولڈ ڈرنک کھڑے ہو کر پی لیتے ہیں کیا یہ پانی کے حکم میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اس پر کھڑے ہو کر پانی پینے پر اظہار ناراضگی فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، اگر پیے تو وہ قے کر دے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مقصود جان کر پھر ان احکام کی شرعی حیثیت متعین کی جاتی ہے۔ اگر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکم کو عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک باقاعدہ حکم بنا کر پیش کر رہے ہوں
اس میں یعنی کوئی طبی فائدے، دنیاوی فائدے، مشاورت کا پہلو بالکل نہیں ہے، بلکہ حکم نافذ کرنا ہی مقصود ہے، تو فقہا پھر وہاں پر کم از کم واجب ثابت کرتے ہیں یا سنت موقدہ ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر نبی کریم کہیں حکم فرمائیں اور اس میں طبی پہلو، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات اور مشاورت پر وہ مشتمل ہوتا ہے تو اس سے زیادہ مستحب ثابت ہوتا ہے یا سنت مؤکدہ بنا لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیشہ بیٹھ کے پانی پیا ہے لیکن آب زمزم کھڑے ہو کر پیا ہے، اسی طریقے سے وضو کا پانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پیا اور اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔ اس طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں نحن نأکل و نمشی، ایک روایت میں ہے کہ نحن نشرب و نمشی، ہم کھا رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ چل رہے ہوتے تھے، ہم پی رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ ہم چل رہے ہوتے تھے۔ تو جب نبی کریم کا حکم آئے، وہ بھی اس میں طبی مشورہ نظر آئے اور صحابہ کا عمل اس کے بظاہر کسی جگہ مخالف نظر آئے، تو اس کا مطلب ہے صحابہ کرام چونکہ مزاج رسول کو زیادہ جانتے ہیں تو مشورہ رسول قبول کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہوتا، قبول کریں بہت اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی حرج بھی نہیں۔ اب چونکہ اس میں حدیث میں تلقین تھوڑی سی سخت آئی ہے تو ان تمام دلائل کو ملا کر نتیجہ یہ نکالا علماء نے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند تو نہیں فرمایا، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر پیے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، یہ خیال رکھیں۔ لیکن یہ کوئی میں حکم کو ہلکا کرنے کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف حکم شرع کا بیان مقصود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر ہماری لاکھوں پسند قربان، بس اسی پر آپ مطلب کولڈ ڈرنکس وغیرہ بھی لے لیں، مشروبات بیٹھ کے ہی پینے چاہیے، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر پی رہا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس چیز کو ذہن میں اگر آپ رکھیں گے تو بہت فائدہ رہے گا۔ ایک یہ کہ کبھی کوئی ارجنٹ پینا ہوتا ہے تو آدمی نے کھڑے ہو کر پی لیا تو بعض اوقات خود ہی گلٹی فیل کرتا رہتا ہے کہ شاید میں نے گناہ کا کام کر لیا، یہ گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات محافل کے اندر، شادی بیاہ کے تقریبات میں کچھ معظم دینی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی عالم ہیں، کوئی مفتی ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز تھوڑی بہت کھڑے ہو کر کھا لی یا پی لی تو عوام فوراً بدگمانی کرتی ہے، قلبی غیبت میں مبتلا ہوتی ہے، زبانی غیبت میں مبتلا ہوتی ہے، دوسروں کو بدگمان کرتی ہے، دیکھو یار خود تو عمل نہیں کر رہے شریعت پر، ہمیں کہتے ہیں۔ تو وہ علماء اگر وہ واقعی عالم ہیں، پیر صاحب عالم ہیں اور اس طرح عالم اور مفتی تو ہیں ہی، تو ان کے اوپر اس طرح طنز کرنے سے انسان اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتا ہے۔ وہ شرعی حکم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی تھا، وہ گناہ گار نہیں ہوئے، لیکن آپ ڈیڑھ ہوشیار بن کر اور زیادہ اپنے آپ کو خادم دین سمجھ کر اور اسی طرح زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب تصور کرتے ہوئے گناہ گار ہوئے۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض اوقات شیطان دین کے درد کی صورت میں یا اس شکل میں انسان کو دین کے خلاف کر دیتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے میں تمام اپنے سننے والے بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ احکام شرع کی شرعی حیثیت متعین کرنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ علماء پر چھوڑ دیں۔ آپ کو اگر کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے کہ دل میں وسوسہ پیدا ہو تو احسن طریقے سے معلوم کر لیجئے، یہ بہت ہی بہتر ہے، نہ یہ کہ فوراً کوئی فیصلہ کر کے بدگمانیاں کر کے غیبت کر کے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب کھڑے ہو کر پانی پینا کیسا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا یہ حرام ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا بالکل جائز ہے۔ وضاحت فرمائیں اور صحیح مسئلہ بتائیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینا حرام تو نہیں ہے، اگر کوئی کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے تو حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کھڑے ہو کر پانی پینا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی مکروہ ہے۔ مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ عمل، یعنی شریعت نے اس کو ناپسندیدہ کہا ہے کہ بھئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پانی پئیں۔ بعض صحابہ اکرام سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ کھڑے ہو کر پانی حضور نے اور صحابہ نے پیا ہے۔ یہ جو کھڑے ہو کر پانی پینا ہے یہ اس لیے ہے بیان جواز کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا یہ حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، صحابہ اکرام کی عادت مبارکہ بیٹھ کر پانی پینے کی تھی، اسی لیے سنت بیٹھ کر پانی پینا ہی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی عادت بیٹھ کر پانی پینے کی بنانا چاہیے۔ مکروہ ہے کھڑے ہو کر پانی پینا، اور سائنسی نقطہ نظر سے بھی کھڑے ہو کر پانی پینا یہ معدے کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کی ریسرچ اب یہ ہے، حالانکہ 1400 سال پہلے حضور نے بیان فرمایا سنت کی شکل میں کہ بیٹھ کر پانی پیو،
سائنس یہ کہتی ہے کہ کھڑے ہو کر جب ہم لوگ پانی پیتے ہیں تو یہ پانی معدے میں پہنچتا ہے اور بہت نقصان پہنچاتا ہے پیٹ کو، آنتوں کو، ہاضمے کو، اور اس سے ایسڈ کی، گیس کی، پیٹ کی بہت ساری بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے یہ کھڑے ہو کر پانی پینا۔ اور بیٹھ کر جب ہم لوگ پانی پیتے ہیں تو یہ پیٹ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، یہ سائنسی تحقیق ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بیٹھ کر پانی پینے کا کہیں اور خود بھی بیٹھ کر پانی پینے کی عادت بنائیں۔ کبھی مجبوری میں ضرورت پر کہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پانی پینے کی بھی اجازت ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا کوئی حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ بعض لوگ کھڑے ہو کر کھانے کو حرام بتاتے ہیں۔ کیا کھڑے ہو کر کھانا حرام ہے؟ دیکھیے، ایک ہے حکم شرعی فقہی قانونی، اور ایک ہے ادب، تہذیب، حفظان صحت، ان تمام کے تعلق سے، اور دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ قانونی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے آپ کھڑے ہو کر کھا سکتے ہیں، لیکن ادب و تہذیب، اخلاقیات اسلام، حفظان صحت کے مسائل، ان تمام کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو کھڑے ہو کر ہرگز نہیں کھانا چاہیے۔ بلکہ مسلم شریف کی ایک روایت میں تو یہاں تک مروی ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کھائے پیے تو قے کر دے، نہیں کھانا چاہیے۔ آج میڈیکل سائنس بھی اس بات کو بتا رہی ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا پینا حفظان صحت کے اعتبار سے مفید نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ بہت ساری بیماریاں کھڑے ہو کر پانی پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی لوگوں کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا ہم کھڑے ہو کر نہ کھائیں، کھڑے ہو کر نہ پئیں، اور اسی چیز کو ہمارے اسلاف، ہمارے علماء، ہمارے فقہا فالو کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض محدثین کرام کے سلسلے میں آتا ہے کہ اگر وہ کسی آدمی کو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو، محدث ہو، اگر دیکھتے کہ وہ بازار میں کھاتا پھر رہا ہے، کھڑے ہو کر کھا رہا پی رہا ہے، تو اس سے حدیث نہیں لیتے تھے۔ اس کو خارق مروہ مانتے تھے۔ اسلامی مروت، اسلامی اخلاقیات، آداب و تہذیب کے خلاف ہے یہ چیز۔ اور جو آدمی اتنی معمولی بات میں احتیاط نہیں کر سکتا، کیا توقع اس سے کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی دوسری بات میں احتیاط کرتا ہوگا؟ دیکھیے کس قدر احتیاط اور کس قدر اونچا اور اعلیٰ معیار۔ لیکن آپ ایک بات اور سن لیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت غالباً مسلم شریفی میں ہے، بیان کرتے ہیں کہ کننا ناکل ونشرب ونحن قیام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یعنی شریعت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، یہ اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں۔ کننا ناکل ونشرب ونحن قیام، ہم کھڑے ہو کر کھا پی لیا کرتے تھے۔ تو یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ حرام ہو گیا، حرام کا فتویٰ ٹھیک نہیں ہے، یہ آداب کے خلاف ہے، حفظان صحت کے خلاف ہے، آدمی کی تہذیب کے خلاف ہے۔ اسلام نے جو طریقہ بتلایا ہے کھانے پینے کا عمومی طور پر، اس کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کے لیے مجبوری، بازار میں ہے، بازار میں گیا ہے اور جس دکان پر وہ چائے پینے کے لیے گیا ہے وہاں پر بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، یا بیٹھنے کا انتظام ہے لیکن ایسا ہے کہ وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے وہاں بیٹھنا،
ایسے میں وہ کھڑے ہو کر چائے پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، یا کوئی چیز کھا رہا ہے. جیسے آج کل بسوں میں، ٹرین میں ہم لوگ سفر کرتے ہیں اور بیٹھنے کی کوئی خاص جگہ نہیں ہوتی، چاٹ لے لی، پکوڑے لے لیے، کوئی اور چیز لے لی، تو وہ کھڑے کھڑے کے ہی کھاتے ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے اور کسی آدمی نے کھا لیا، پی لیا، تو اس پر حرام کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، لیکن اس سے یہ کہا جائے گا کہ بہتر تھا کہ آپ کوئی جگہ ڈھونڈتے بیٹھ کر کھانے کے لیے، بیٹھ کر پینے کے لیے. مثلا یہ کہ آپ نے لیا، وہی دکان پر کھڑے کھڑے کھانے کے بجائے آپ آئیے بس میں اپنے سیٹ پر بیٹھیے اور وہاں پر کھائیے. رہی بات دھونے کی یا اس کاغذ کی جس میں آپ وہ لے کر آئے ہیں اس کو کہاں پھینکیں، آپ پھر اتر کے جائیے اور اتر کے اس کو کوڑے دان میں پھینک دیجئے. کیا اس میں حرج ہو جا رہا ہے؟ کچھ چل ہی لیں گے آپ کو، یہ آپ کے صحت کو بہتر کرنے میں ایک اچھا ذریعہ ہی ثابت ہوگا. تو کھڑے ہو کر کھانا پینا مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اولا نہیں ہے، اسلامی تہذیب کے خلاف ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی مجبوری کے تحت کھا پی لیتا ہے تو اس پر فتویٰ حرام کا نہیں دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو کر کے پانی پینے کا حکم کیسا ہے؟ صحیح اور راجح مسلک یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے حسب حاجت اور ضرورت جائز اور درست ہے. کھڑے ہو کر کے آدمی پانی پی سکتا ہے اگر ایسی کوئی حاجت آ پڑی ہے. جیسے کہ رات کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غالباً عبداللہ بن عباس نے کہا فقام الى شن معلقۃ فشرب قائما، کہ وہ مشکیزہ جو ہوا میں لٹک رہا تھا، اور عرب کے لوگ اس زمانے میں پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرتے تھے. چمڑے کا برتن ہے، پانی رکھ دیے، ہوا لگ 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 کر کے وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو اسی حالت میں قام کھڑے ہو گئے اور اس کا منہ کھول کر کے اس کا پانی آپ نے کھڑے کھڑے پی لیا. فقام الى شن معلقۃ فشرب قائما. تو اگر ایسی کوئی حاجت آ پڑی ہے تو کھڑے ہو کر کے حاجت کو پوری کرنے کے لیے آدمی پی سکتا ہے، جائز اور درست ہے. اسی طریقے سے حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی بھی کھڑے ہو کر کے پیا، کیونکہ وہ جگہ جو تھی وہاں پانی گرتے گرتے وہ جگہ ایسی صاف ستھری نہیں بچی کہ آرام سے آدمی بیٹھ سکے اور اطمینان اور سکون کے ساتھ پانی پی سکے. کیونکہ اطمینان کے ساتھ پانی پینا یہ انسان کے لیے نفع بخش ہے. پانی پینا اس کے لیے نفع بخش ہے. سکون اور اطمینان کے ساتھ چند گھونٹ حلق کے نیچے سے اتارنا، حلق کے نیچے اتار لینا، یہ ایک تو اس کی پیاس کو بھی دور کرتی ہے، دوسرے اس کی صحت اور تندرستی کے لیے بھی نفع بخش ہے. اور اگر جیسے کہ جانور پیتے ہیں گھٹاک گھٹاک اور اس کے ساتھ، تو یہ اس کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، اور اسی لیے برتن میں سانس لینے سے منع کر دیا گیا ہے. خلاصہ کہ اگر ایسی حاجت اور ضرورت پیش آ جائے تو کھڑے ہو کر کے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کے ہی پیا جائے، کیونکہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا. جیسا کہ متعدد صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول کو نقل کیا ہے، جس میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اور یہ روایت جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا، زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب قائما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف منع کیا بلکہ سختی کے ساتھ آپ نے منع فرمایا کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے. تو کھڑے ہو کر کے پانی پینا یہ صاحب شریعت کی نگاہ میں سخت ممنوع چیزوں میں سے ایک ہے، یعنی اس سے جتنا ممکن ہو سکے آدمی بچے. یہ بہتر اور اچھا راستہ اور طریقہ نہیں ہے.